بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور آپ تمام دوست جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو بہت پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت ساری دعائیں بھیجی ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی جو کہ ہمیں لاہور سے بھیجی ہے ہانیہ نے۔ ہانیہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ فروری 2019 کا ہے۔ میری منگنی میرے تایا زاد کزن کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرے تایا میری انگیجمنٹ کے سلسلے میں لاہور آ رہے تھے۔ لاہور میں جس جگہ ہم لوگ رہتے تھے یہ بہت پرانا علاقہ تھا اور گھر بھی کافی چھوٹا تھا، کیونکہ میرے کزن جو کہ کراچی میں رہتے تھے وہ اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ لاہور انگیجمنٹ کے سلسلے میں آ رہے تھے۔ گھر کافی چھوٹا تھا اور ہم لوگ ویسے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ اب ہمیں گھر چینج کرنا ہے، تو ہم لوگوں نے اپنا ایک نیا گھر رینٹ پہ لیا۔ ہم لوگوں نے گھر فیبرری کے اینڈ میں شفٹ کر لیا تھا اور ابھی مکمل طور پر گھر کی سیٹنگ سجاوٹ نہیں ہوئی تھی، مگر گیسٹ نے آنا تھا تو اتنا ہم نے اس کو سیٹ کر لیا تھا کہ گیسٹ کو ٹھہرایا جا سکے۔ اور میری جو منگنی تھی وہ 4 مارچ کو تھی اور میرے سسرال والوں نے 7 تاریخ کو واپس چلے گئے۔ یہ گھر ہر لحاظ سے بہت ہی مناسب تھا اور ہم تمام گھر والوں کو بے حد پسند آیا، کیونکہ یہ سنگل سٹوری گھر بنا ہوا تھا، کافی کشادہ ہوادار اور بڑا ہی خوبصورت نیو سٹائل سے بنا ہوا تھا۔ 6 کمرے تھے، ایک بہت بڑا سا لانچ تھا، بہت اعلیٰ قسم کا کچن نیو سٹائل میں بنا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا گارڈن بھی تھا اس گھر میں جہاں پہ کینو کے، آم کے اور لیمن کے درخت لگے ہوئے تھے۔ تمام گھر والے اس گھر کو لے کے بہت خوش تھے اور بہت مطمئن تھے۔ گھر بہت اچھا تھا، اسی لیے ہم لوگ بہت آرام سے رہنے لگے۔ ابھی میرے سسرال والوں کو گئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ گھر میں عجیب و غریب حالات شروع ہو گئے۔ کبھی گھر میں لائٹ بہت ہلکی ہو جاتی یا کبھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی اور عجیب و غریب سے واقعات شروع ہو چکے تھے ہمارے گھر میں، مگر ہم لوگوں نے اس چیز کو زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ میری 2 سال کی بھتیجی ماہم، ہم لوگ ایک دن شاپنگ کے لیے شاپنگ مال گئے تو اس نے وہاں پر ایک مکی ماؤس کو دیکھا، جس کو دیکھ کے وہ ایک دم ہی گھبرا گئی اور ڈر سی گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے اس کو پیار سے بہلایا پھسلایا اور اس کا دھیان بٹایا۔ جب ہم لوگ گھر آئے تو وہ بچی جو تھی مکمل طور پہ ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس کا جو ڈر تھا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے بے حد ڈرنے لگ گئی تھی اور ہمیں اپنی بھتیجی سے بے انتہا پیار تھا، کیونکہ گھر بھر کی وہ لاڈلی تھی، بہت ہی پیاری تھی، بہت خوبصورت، بڑی بڑی سی آنکھیں، گولڈن بال، گوری رنگت، ایسے جیسے کوئی ڈال ہوتی ہے، اور وہ ہم سب کی جان تھی۔ ایک دن بھابھی اسے کمرے میں بیٹھی کچھ کھلا رہی تھی۔ میری بھتیجی ابھی 2 سال کی تھی اور اس نے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، مگر وہ اس ٹائم رونے لگی اور وہ کمرے سے بھاگ آئی اور میرے پاس آ کے کہتی کہ پپو پپو وہ آ رہی ہے اور مجھے مارتی ہے۔ میں نے کہا کہ شاید اپنی مما کی بات کر رہی ہوگی، کہ شاید بھابھی اسے ڈانٹ رہی ہوں گی کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی۔
اور بھابھی کو آواز دے کر کہا کہ بھابھی اسے ڈانٹے نہیں، پیار سے کھلائیں۔ تو بھابھی نے کہا کہ نہیں، یہ کمرے سے ہی ڈر کر آئی ہے، میں تو اس کو بالکل بھی نہیں ڈانٹا، پیار سے کھانا کھلا رہی تھی۔ خیر میری امی نے اس کو پیار کیا اور اس کے اوپر دم کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نارمل ہو گئی اور اپنے کھیل میں مگن ہو گئی۔ پھر ایک دن اسی طرح میری بڑی بہن کے ساتھ وہ اپنے روم میں تھی، اور میری بہن جو تھی دروازے پہ کھڑی تھی اور وہ واش روم کے دروازے کے پاس تھی۔ وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی اور رونے شروع کر دیا، اور میری بہن سے کہنے لگی، اپو وہ مجھے مارے گی، وہ مجھے مارنے آ رہی ہے۔ میری بہن نے اس کو گود میں اٹھایا اور اس کو پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا، اور میری بہن بھی اس حرکت پر تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنے پاپا کے ساتھ روم میں لیٹی ہوئی تھی، اور اچانک سے اٹھ کے اپنے پاپا سے کہنے لگی کہ پاپا مکی ماؤس کو مارو، مکی ماؤس گندا ہے، وہ مجھے مارتا ہے، اور ادھر ادھر اشارے کرنے لگی۔ اور پھر میرے بھائی نے پوچھا کہ بیٹا مکی ماؤس کہاں ہے؟ پھر اس نے میرے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر تک لے آئی، جیسے کہ کسی چیز کے پیچھے جا رہی ہو، اور پھر مین گیٹ کے پاس جا کے کہتی کہ پاپا مکی ماؤس یہاں سے بھاگ گیا۔ بھائی نے اس کو پیار کیا اور وہ سمجھے کہ شاید یہ اس دن مال میں مکی ماؤس سے ڈر گئی ہے تو اسی کے بارے میں سوچتی ہوگی۔ میرا تھرسڈے سے سنڈے تک کا ہالیڈے ہوتا تھا۔ میں جب اپنے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ ماہم کے گال کے اوپر 3 بڑے بڑے سے نشان تھے، اور نشان سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اندر اس کی سکن میں خون جم گیا ہو۔ یہ دیکھنا تھا کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، اور میں نے اس کو بے انتہا پیار کیا، اور اندر جا کے اپنی امی سے کہا کہ امی بھابھی نے کتنی بری طرح سے ماہم کو مارا ہے۔ اور میں نے اپنے بھائی سے بھی کہا کہ بھائی دیکھیں، اتنی چھوٹی سی بچی کو اتنی بری طرح سے مارنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ میری امی اور ابو کو تو اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لیکن میرا بھائی جو تھا وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور پریشان بھی تھا۔ میں نے کہا کہ آپ بھابھی کو سمجھائیں۔ میری اس طرح کہنے پر بھابھی بھی اپنے روم سے باہر آ گئیں، اور بھابھی بھی بہت زیادہ پریشان تھیں اور تھوڑا گھبرائی ہوئی بھی تھیں۔ پھر میں نے ان سے بھی پوچھا کہ بھابھی آخر یہ کیا بات ہے؟ تو پھر بھائی نے مجھے بتایا کہ ماہم رات کو 3 سے 4 دفعہ روتے ہوئے اٹھی، اور آج بھی ہمارے گھر کی لائٹ اس دن کی طرح ہلکی اور تیز ہو رہی تھی۔ رات تو لائٹ بہت زیادہ مدھم تھی، تو میں نے اتنا غور نہیں کیا، اور میں نے اس کو پیار کر کے سلا دیا، مگر جب یہ صبح اٹھی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر اس طرح کے نشان تھے۔ بھابھی بتانے لگیں کہ جب میں نے صبح اس کو اٹھایا تو اس کا پورا جسم گرم تھا، اور اس کے چہرے پہ اس طرح کے نشان تھے۔ بھابھی یہ بتاتے ہوئے رونا شروع کر دیا بھابھی نے، اور مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی ماہم کے چہرے پہ نشان دیکھ کر۔ ہم سب لوگ اس بارے میں تھوڑا سا گھبرا گئے تھے اور پریشان بھی تھے، مگر ہمارے پاپا اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا۔ پاپا نے کہا کہ آپ سب لوگ وہم کر رہے ہیں، مگر میں نے، امی نے اور بھائی نے اس بات کے اوپر مشورہ کیا، اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ اس کو ماہم کو میرے قاری صاحب کے پاس لے جائیں، جنہوں نے مجھے قرآن حفظ کروایا تھا، کیونکہ ہمارے قاری صاحب جن بھی اتارا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی ماہم کو لے کر ہمارے قاری صاحب کے پاس چلے گئے۔ پھر جب بھائی قاری صاحب کے پاس پہنچے، قاری صاحب نے ماہم کو اپنے سامنے بٹھایا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے میرے بھائی سے کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ اثرات ہیں، کیونکہ یہ کسی جانور اور انسان کا کام نہیں ہے اتنی سی بچی کو اس طرح مارنا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی تمام خواتین سے کہیں کہ وہ گھر میں بھی پردہ کر کے رہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں جو جنات ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اور انہوں نے بھائی کو کچھ نمک اور آئل پر دم کر کے دیا، اور کہا کہ گھر میں سب سے کہیں
کہ بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بھائی نے قاری صاحب سے کہا کہ ہم گھر میں تمام لوگ اس چیز کا بے حد خیال رکھتے ہیں کہ نماز، قرآن کی تلاوت اور آیتیں ہم جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں اور چلاتے بھی ہیں، تو اتنی زیادہ احتیاط کے باوجود بھی ماہم کو وہ جن کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کی بچی کو کوئی زیادہ خطرناک نقصان نہیں پہنچایا، تو آپ لوگ جس طرح میں کہتا ہوں ویسے ہی کیجیے گا۔ اور پھر بھائی جب ماہم کو گھر لے آئے، انہوں نے میری امی، بھابھی اور مجھے سختی سے کہا کہ آپ لوگ گھر میں بھی اپنا سر اور اپنا چہرہ کور کر کے رہیں گی، کیونکہ اس گھر میں جو جنات ہیں وہ بہت ہی طاقتور ہیں اور بہت ضعیف ہیں، یہ ہمیں اور ہماری بچی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نمک دیا ہے اور یہ آئل دیا ہے، آئل سے ماہم کی مالش کرنی تھی اور اس نمک سے ہم تمام گھر والوں کو پانی میں ڈال کے اس نمک سے نہانا تھا، اور نمک کے پانی سے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا تھا، اور نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی تھی۔ ویسے بھی ہم گھر کے تمام لوگ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، مگر قاری صاحب کے پاس آنے کے بعد سے ماہم میں ایک اور تبدیلی آئی کہ ماہم نے کھانا پینا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ 4 سے 5 دن ہو گئے تھے اس بچی نے ایک ذرہ نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالا تھا، نہ کوئی پانی کا قطرہ، اور اس بچی نے سونا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن ساری رات جاگتی تھی، اور ایک بات اس کے اندر اور ایسی تھی کہ وہ جیسے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز پارا بھرا ہوا ہو کہ بچی ایک لمحے بھی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی، کبھی ادھر اچھل کے بھاگتی کودتی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، کبھی تنگ کرتی کبھی روتی کبھی ہنستی۔ عجیب طرح سے اس بچی نے جو کام تھا وہ شروع کر دیا تھا، عجیب طرح کا بیہیویئر تھا اس بچی کا، ہم خود اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ اور وہ بچی تھی کہ جیسے کہ اس کے اندر بجلی سے بھری ہے، کبھی دیواروں کے اوپر ہاتھوں کے ذریعے چڑھتی تھی۔ یہ چیز دیکھ کر ہم سب گھر والے اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ اب ہم سے رہا نہیں جا رہا تھا، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ اور جب اس کو بڑے پیار سے اپنی گود میں لیتے تھے کہ چلو وہ کسی ٹائم تو سکون سے بیٹھے، مگر وہ ہماری گودوں سے بھی باہر کو بھاگتی تھی۔ 2 سال کی بچی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو اس طرح جھٹکتی تھی کہ جیسے مطلب اس کے اندر کوئی اور ہی چیز ہے، اور اس کے چہرے اور اس کی آنکھیں اس طرح کی ہو گئی تھیں جیسے کہ وہ بچی تھکن سے چور ہو گئی ہے، مگر جو اندر اس کی چیز تھی وہ اس کو 1 سیکنڈ کو بھی آرام نہیں دے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے تمام گھر والے پریشان تھے۔ پھر ایک دن میرے بھائی اس کو گھر سے کسی طرح باہر لے گئے۔ ماہم باہر گئی ہے اور وہ گھر سے باہر جاتے ایسی سوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں صدیوں کی وہ بچی جو جاگ رہی تھی، اس کو اس قدر سکون ملا ہے کہ وہ باہر بھائی کی گود میں 2 سے 3 گھنٹے سکون سے سوتی رہی، اور باہر ٹریفک کا اس قدر شور تھا، مگر وہ بچی اتنے پرسکون انداز میں سو رہی تھی کہ مجھے دیکھ کر اس کو رونا آ گیا، اور بھائی بھی اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اس طرح سوتا دیکھ کر بھی بہت روئے۔ بھائی نے اسی طرح سوتی ہوئی ماہم کو قاری صاحب کے پاس لے گئے اور قاری صاحب سے روتے ہوئے پوچھا، آخر آپ بتائیں کہ میری بچی کو ہوا کیا ہے؟ قاری صاحب نے جب ماہم کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ان جنوں نے آپ کی بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، بہت اذیت دی ہے انہوں نے آپ کی بیٹی کو۔ قاری صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے 24 گھنٹے اپنے گھر میں سورہ بقرہ، سورہ رحمان اور سورہ رقیہ لگانی ہے، اور یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی ٹائم بھی یہ جو تلاوت ہے یہ بند نہ ہو، اور ہم سب سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی آواز بلند جو ہو سکے تلاوت کریں۔ ماہم ابھی اتنی چھوٹی تھی
کہ وہ ٹھیک سے پہلا کلمہ ہی پڑھ سکتی تھی۔ ہم لوگوں نے اسی طرح ہی کیا۔ ایک رات میں اپنے فیونسی سے بات کر رہی تھی فون پر کہ مجھے اپنے بھائی کی زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی کال کاٹی اور بھائی کے کمرے کی طرف گئی۔ جب میں بھائی کے کمرے کی طرف گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ بھائی ماہم کو آوازیں دے رہے ہیں، اور ماہم جو ہے وہ اپنے پاؤں کی مدد سے دیوار کے اوپر پیچھے کی طرف کو چڑھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ماہم کو پکارنا شروع کر دیا اور ماہم کو کہا کہ بیٹا آپ کیا کر رہی ہو؟ بس وہ یہی کہتی جا رہی تھی کہ پاپا پنک پنک بھالو پٹائی، وہ مجھے مارے گا، ٹانگیں پاپا پنک بھالو، بس یہی باتیں کر رہی تھی۔ اور میں اس کو اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرے پیچھے ہی میرے تمام گھر والے میری اور بھائی کی آوازیں سن کر کمرے میں آ گئے، اور انہوں نے بھی یہ تمام منظر دیکھا۔ اور ماہم جو کہ اپنے پاؤں کی مدد سے دیوار کے اوپر چڑھ رہی تھی، میں نے ڈرتے ہوئے بڑی مشکلوں سے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کی باڈی کس قدر لرز رہی تھی، اور اس کی آنکھیں جو بہت ہی خوبصورت تھیں وہ پھیل کر پورے چہرے کے اوپر نظر آ رہی تھیں، اور اس کی آنکھیں بے انتہا لال ہو رہی تھیں۔ مجھے جو سمجھ میں آیا کہ بس اب مجھے قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز میں کرنی چاہیے، اور جب میں نے ماہم کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، تو اس کی جو بیک بون تھی وہ بھی پیچھے کی طرف کو ٹیڑھی ہو رہی تھی، اور اس کا وزن بہت زیادہ تھا، اور میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اور جیسے جیسے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی جو باڈی تھی وہ ہلکی ہونا شروع ہو گئی، اور میں نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کی بیک بون کو بھی اپنے ہاتھ سے سلانا شروع کیا، اور اس کو آرام آرام سے سیدھا کیا۔ اس دن تمام رات میں، بھابھی، میرے امی ابو، ماہم اور میرے تینوں بہن بھائی، اور ہم لوگوں نے اسی کمرے میں پوری رات اسی اذیت میں گزاری، اور تمام رات ہم سب لوگ بآواز بلند قرآن پاک کی مختلف تلاوت کرتے رہے، اور وہ رات جیسے تیسے گزری۔ پھر صبح ہی قاری صاحب کو بلایا گیا، اور جب قاری صاحب ہمارے گھر آئے تو کچھ گھر میں سکون ہوا، اور ماہم کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، اور اس کے اوپر کچھ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اس کے اوپر دم کیا، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس بچی کو کھانا کھلایا۔ تقریباً 5 سے 6 دن کے بعد اس بچی نے کچھ کھانا کھایا، اور پیٹ بھر کر اس نے کھانا کھایا، اور انہوں نے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پیار کیا، اور پھر اس کو بھائی کی گود میں دے دیا، اور وہ بھائی کی گود میں جاتے ساتھ ہی ایسے سوئی کہ جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں کی وہ بچی جاگ رہی تھی۔ اور پھر ہمارے قاری صاحب نے پورے گھر کا چکر لگایا، اور صرف بھائی کے کمرے میں جا کر وہ کافی دیر تک وہاں کھڑے کچھ پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو بھائی کے کمرے میں جو پارٹیشن بنی ہوئی تھی وہ ہم نے توڑوا دی تھی، جو کہ ہم نے بہت ہی غلط کام کیا، کیونکہ اسی جگہ پر جنوں کا جو قبیلہ تھا وہ آباد تھا، اور یہ جو پارٹیشن تھا یہی گھر تھا ان جنوں کا، اور یہی قبیلہ یہاں اسی جگہ آباد تھا، اور انہوں نے جو ہم لوگوں نے ان کی جو جگہ توڑوائی، انہیں سخت غصہ ہے اس چیز کا، اور ہمارے گھر میں ظاہر سی بات ہے سب سے کمزور یہ بچی ہے جو کہ ہم سب کی لاڈلی تھی، اور انہوں نے اسی کو نقصان پہنچانا شروع کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سب لوگ پریشان تھے، تو انہوں نے اسی بچی کو اٹیک کرنا شروع کیا۔ پھر ہمارے قاری صاحب نے ماہم کو تعویذ پہنایا، اور ہم سب کو سختی سے منع کیا
کہ یہ تعویذ اس کے گلے سے بالکل بھی نہیں اتارنا، جب بڑی ہو جائے تو پھر آپ چاہے اتار دیجیے گا، مگر ابھی بالکل بھی نہیں اتارنا، اور جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگوں کو یہ گھر خالی کرنا ہے۔ اور پھر قاری صاحب وہاں سے چلے گئے۔ ماہم جو صبح کی سوئی تھی، وہ دوسرے دن تک صبح تک وہ بچی بے خبر سوتی رہی۔ پھر ہم لوگ سب لوگ تمام رات ماہم کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ پھر میرے بھائی نے دوسرے دن ہمارے پرانے جو مالک مکان تھے ان سے بات کی کہ ہم لوگ واپس اپنے اسی گھر میں آنا چاہتے ہیں، اور ان کو وہ تمام واقعہ بھی بتا دیا جو ہم لوگوں کے ساتھ ان 20 دنوں میں ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ ٹھیک 20 مارچ کو واپس اپنے پرانے والے گھر ہی آ گئے، اور اس گھر میں آ کے ہمیں سکون ملا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا، نہ ہی ماہم کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے اب ماہم بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہانیہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سچی آپ بیتی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔